ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جس کا ظہور پوری انسانی نسل کی تباہی کا آخری نشان ہوگا۔ ان کی عورتیں جو ایک ایک ہزار بچوں کو جنم دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آج کی اربوں کی آبادی کے مقابلے میں ان کا ایک ایک فرد ہمارے سینکڑوں کے برابر ہوگا۔ لیکن یہ قوم کہاں ہے؟ کیا کسی گہری غار میں، یا پھر کیا انہیں زمین سے پرے کسی اور سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا وہ تاریخی سفر اصل میں اسپیس ٹریول تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے اس کائناتی راز سے پردہ اٹھائیں گے، سائنس اور فلکیات کی روشنی میں۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے وہ مقدس بندے تھے جنہیں قیامت تک کی حکمرانی اور ہر مشکل کو حل کرنے کا سبب عطا کیا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے 3 ایسے سفر کیے جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ پہلا سفر انہوں نے مغرب کی سمت میں کیا، جہاں انہوں نے سورج کو ایک سیاہ اور کچے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ وہ آب حیات کی تلاش میں تھے۔ دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو تمدن یعنی سویلائزیشن سے بالکل ناواقف تھی۔ ان کا تیسرا سفر بہت عجیب ہے۔ حضرت ذوالقرنین شمال یعنی نارتھ کی جانب ایک ایسی جگہ پہنچے جسے سادن کہا گیا، یعنی 2 عظیم الشان رکاوٹوں کے درمیان۔ یہاں انہیں ایک مخلوق ملی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے باہر تھی۔ انہوں نے اشاروں میں ذوالقرنین سے فریاد کی، وہ فسادی ہیں، وہ وحشی ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یفس کی نسل سے ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانوروں کی طرح غاروں میں رہتے تھے، فصلیں اجاڑ دیتے اور ہر جاندار چیز یعنی سانپ، بچھو، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کچا کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی فریاد سنی، مال و دولت لینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے صرف تمہاری محنت چاہیے۔ اس کے بعد زمین کھودی گئی، پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور لوہے کے بھاری تختوں سے ایک ایسی عظیم دیوار کھڑی کر دی گئی جس نے یاجوج ماجوج کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ حدیث مبارکہ ہمیں ایک خوفناک منظر دکھاتی ہے۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب وہ اسے ختم کرنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ باقی کل کریں گے، مگر اگلے دن اللہ کی قدرت سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک صبح ایسی آئے گی جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کل کریں گے، اور بس وہی وقت ہوگا جب وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وہ نکلیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، ہریالی کو ختم کر دیں گے اور بلندی سے سیلاب کی طرح نیچے اتریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیوار آج کہاں ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دیوار دی گریٹ وال آف چائنا ہے، مگر یہ دیوار لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ جدید ہسٹورینز ایک دھماکہ خیز نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ ایک فرشتہ صفت مخلوق تھے۔ قرآن میں لفظ آیا ہے سبب، یعنی آسمانوں کا راستہ۔ جسے کالے پانی میں انہوں نے سورج کو ڈوبتے دیکھا، وہ شاید کوئی بلیک ہول تھا۔ اور اسی طرح وہ 2 پہاڑ اصل میں پہاڑ نہیں تھے بلکہ اسپیس میں موجود نیبولا تھے، یعنی گیس اور گرد کے خطے۔ مگر ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج کوئی انسانی قوم ہی نہ ہو بلکہ ایلینز ہوں جو کسی اور ڈائمنشن یا پلینٹ پر قید ہوں، کیونکہ آج کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے زمین کا ہر کونا چھان مارا ہے، مگر ایسی کوئی دیوار یا اتنی بڑی قوم انہیں کہیں نہیں ملی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ ایک کائناتی معرکہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے شاید سپیس اور ٹائم ٹریول کے ذریعے انہیں ایسی جگہ بند کیا ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ مگر دوستو، حقیقت جو بھی ہو، ایک بات طے ہے، جب وہ وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹے گی اور اس دن انسانیت کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ اس دن کے لیے تیار ہیں؟